نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ذہنی آزمائش سیزن 13 کا سلسلہ لے کر حاضر ہیں۔ آج دوسرا مقابلہ ہے، دو ٹیمیں منچ پر موجود ہیں۔ دنیا بھر میں ناظرین اپنی گھروں میں بیٹھ کر مختلف جگہوں پر ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، علم دین سیکھنے کی نیت سے، اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے کے آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ آج پھر دو ٹیمیں ہیں، مظفر گڑھ اور لاہور۔ یہ دو شہر یوں سمجھیے کہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، دو خطوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور بڑی امید ہے کہ اچھی تیاری کر آئے ہوں گے۔ کل کا مقابلہ ہوا دو ٹیموں کے درمیان، وہاڑی کی ٹیم آگے بڑھ گئی۔ کل کے مقابلے کی بھی آپ کو انشاءاللہ ہم نے کچھ جھلکیاں دکھانی ہیں۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں آخر تک آپ نے شامل رہنا ہے۔ آئیے انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں ٹیموں کا تعارف حاصل کریں، پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کل کے مقابلے میں کیا ہوا تھا۔ ذہنی آزمائش سیزن 13 کا پہلا مقابلہ کیسے آگے چلتا رہا اور اس کا نتیجہ کیا آیا۔ ذہنی آزمائش سیزن 13 لے کر حاضر ہیں۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ سیزن 13 ذہنی آزمائش کا پہلا سوال وہاڑی کی ٹیم سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی کرنے والا کس کو فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو کہ بدلہ اتارے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل۔ امامت کل، رسالت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے ہاں تمہارے لیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں شمع علم کی جلائیں گے، یہ عزم ہے، دلوں کو نور علم سے بسائیں گے، یہ عزم ہے۔ 32 نمبر ہے شہداد پور، 34 نمبر ہے وہاڑی والوں کے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ تاریخ اور سن ہجری بتائیں۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری۔ جواب درست دے دیا ہے۔ فرق صرف 2 نمبر کا ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر خزائن العرفان کس نے تحریر فرمائی ہے؟ جی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ۔ غلطی ہو گئی ہے جناب۔ بہرحال بہت اچھا سلسلہ رہا، 4 نمبر سے شہداد پور کی ٹیم پیچھے رہی، لیکن یاد رہے ان کو پھر موقع ملے گا۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے، ایک ٹیم آگے جاتی ہے، ایک ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے۔ آج دیکھنا ہے مظفر گڑھ یا لاہور، کون سی ٹیم آگے جاتی ہے۔ پہلے دونوں ٹیموں کا تعارف حاصل کریں گے۔ میری دائیں جانب مظفر گڑھ کے اسلامی بھائی ہیں، جنوبی پنجاب سے تعلق ہے، مختلف شہروں سے آئے ہیں، کرتے کیا ہیں، مصروفیات کیا ہیں، آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنی مصروفیات بھی بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جمشید اقبال عطاری ہے اور میرا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ الحمدللہ عز و جل درس نظامی اسی سال مکمل کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایم فل بھی کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ضلع ڈیرہ غازی خان میں شعبہ تعلیم کا ذمہ دار بھی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جناب دوسرے اسلامی بھائی۔ میرا نام محمد معین العطاری بن اللہ بخش ہے اور میں جامعۃ المدینہ روہیلے والے میں پڑھتا ہوں 3 درجے میں، اور میرا علاقہ بھی ہے، میں ضلع مظفر گڑھ میں رہتا ہوں۔ چلیں جناب تیسرے اسلامی بھائی۔ میرا نام محمد ابو بکر ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان عطار مظفر گڑھ میں پڑھتا ہوں، درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ چلیں جناب، مظفر گڑھ کے اسلامی بھائی یہاں تک پہنچے تو کیسے پہنچے؟ یاد رہے جنوبی پنجاب بہاڑی کی ایک ٹیم تو اگلے راؤنڈ میں پہنچ چکی ہے، کیا مظفر گڑھ دوسری سیٹ بک کر پائے گی کہ نہیں؟ لیکن دیکھتے ہیں یہ اسلامی بھائی یہاں تک کیسے پہنچے، اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔
ہم ہیں ساؤتھ پنجاب وسطی پنجاب میں اور آج موجود ہیں ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ سٹی ان ساؤتھ پنجاب. ہمارا یہ موٹو ہے کہ آج ہمیں ایک ٹیم کی ضرورت ہے جو 3 رکنی ٹیم ہے اور وہ ٹیم کراچی جا کر ذہنی آزمائش سیزن 13 میں اپنے شہر مظفر گڑھ کو ریپرزینٹ کرے گی. لیٹس سی ہاؤ مظفر گڑھ پرفارمز. رات کے وقت 10 آیات پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ رات کے وقت 10 آیات پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جب وہ صبح کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی. 6 کے 6 مقطع سنا دیں. کوئی کیوں پوچھے دے بعد رضا تو سے کتے ہزار پھرتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. کروں مد ہے اہل دولت رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں. اور ہے بلبل رنگی رضا یا توتی نغمہ سرا، حق یہ ہے کہ واصف ہے ترا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے پوچھتا کیوں نہ کس پھول کی مدحت میں وامنکار ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اس دنیا میں کتنے برس قیام فرمایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس دنیا پر 1600 برس قیام فرمایا. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. چلیں جناب، ماشاءاللہ مظفر گڑھ کے اسلامی بھائیوں کی یہاں تک کیسے تشریف آوری ہوئی، یہ آپ نے دیکھا. سلیکشن ہوتی ہے، بڑا زبردست آڈیشن ہوتا ہے اور کوشش ہم کرتے ہیں کہ بہترین اسلامی بھائی سلیکٹ کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کئی شہروں میں جانا ہوا تھا اور یہ ہمارے لیے بڑی ذہنی آزمائش ہو جاتی تھی کہ کس کو چھوڑیں یا کس کو لیں. اتنی زبردست کی تیاری کر کے آتے ہیں، مگر اب تیاری کیسی ہے کیونکہ اب وقت آ گیا ہے اپنی ان صلاحیتوں کے اظہار کا. ایک ٹیم نے آگے جانا ہے، ایک شاید پیچھے رہ جائے. لاہور والے اسلامی بھائی باری باری اپنا نام اور اپنا تعارف پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. میرا نام محمد سمر بن محمد عبداللہ ہے اور میرا تعلق شہر داتا سے ہے اور میں جامعہ نظامیہ رضوی میں پہلے درجے کا طالب علم. ارے ماشاءاللہ، جامعہ نظامیہ سے آئے ہیں، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. اپنے جامعہ کے اساتذہ اور طلباء کے بھی علم میں ہے آپ کے، دعائیں لے کر آئے ہیں؟ جی بالکل، سب سے مل کے آئے ہیں، دعائیں لے کے آئے ہیں. ماشاءاللہ، ہمارا بہت ہی پیارا جامعہ ہے اور عاشقان رسول کا اللہ تمام عاشقان رسول کے جامعات کو، مدارس کو، علماء کرام کو خوب ترقیاں عطا فرمائے اور دعوت اسلامی سب کے ساتھ مل کر محبتیں بانٹ کر اسی طرح دین کا کام کرتی رہے اور کر رہی ہے الحمدللہ. دوسرے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زید رضا اتاری بن محمد مختار احمد اتاری ہے. میرا تعلق شہر داتا مرکز الاولیاء لاہور سے ہے. میں جامعۃ المدینہ کے ادارے شیخو پورہ میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. جی. میرا نام سلمان نواز بن محمد نواز بٹ ہے. میرا تعلق شہر داتا سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ گلزار حبیب سبزہ زارمی درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. جناب اسلامی بھائی یہاں کیسے پہنچے؟ لاہور کی ٹیم سلیکٹ کرنا ہمیشہ سے ایک ٹف مرحلہ ہوتا ہے. بہت ٹیلنٹ ہے اس شہر میں اور کئی بار لاہور کی ٹیم بڑے آگے تک پہنچی ہے. آج دیکھنا ہے کہاں تک ان کا سفر رہتا ہے. چلتے ہیں آڈیشن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کا آڈیشن ہوا. ہے ذہنی آزمائش آؤ مل کے اس کا ساتھ دو، گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ عزم ہے. علم نور ہے، علم نور. الحمدللہ آج لاہور میں ہم موجود ہیں. سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس صورت سے قرآن مجید کی تلاوت کی ابتدا کی جاتی ہے اور اسی صورت سے قرآن مجید لکھنے کی بھی ابتدا کی جاتی ہے. اسی مناسبت سے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی صورت کہا جاتا ہے. یہ بتائیے کیا حسب و نسب تکبر کا سبب کس طرح بنتا ہے؟ اس طرح کے انسان اپنے آباء و اجداد کے بل بوتے پر اکڑتا اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، ہے گلے باغ قدس رخسار زیبائے حضور، سرو گلزار قدم قامت رسول اللہ کی. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے گھرانے والے. سنتا ہوں عشق شاہ سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوف شاہ، یا رب یہ مجدہ سچ ہو مبارک ہو فال گل. بلبل حرم کو چل غمے فانی سے فائدہ، کب تک کہے گی ہائے وہ گنجو دلال گل. ماشاءاللہ. ہے ذہنی آزمائش آؤ مل کے اس کا ساتھ دو، گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ عزم ہے. علم نور ہے. آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. علم نور ہے.
के बोल, कुरानी अकायद, फतावा अहले सुन्नत। तहरीर कीजिए ये मुक़द्दस मकाम कौन सा है, सफ़र है मगर अकेले। इंशाअल्लाह ये 7 सेगमेंट पर मुश्तमिल सिलसिला होगा। पहला सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। इल्म नूर है, इल्म नूर है। जनाब सवाल करेंगे मुजफ्फरगढ़ वालों से, सहाबाए किराम में सबसे पहले बिस्मिल्लाह किसने लिखी? बड़ा यूनिक सवाल है जनाब। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखी। जनाब हजरत सैयदना खालिद बिन सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने की सआदत पाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत सैयदना खालिद बिन सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और सआदत भी पाई कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक अंगूठी पेश की थी। बताइए वो अंगूठी कौन सी थी? रोशनी बुलंदियों का रास्ता है ये, रोशनी बुलंदियों का रास्ता है ये, जहालतों की ज़ुल्मतें मिटाएं। हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक अंगूठी बारगाह हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तोहफ़तन पेश की थी जिस पर मुहम्मद रसूलुल्लाह कुंदा हुआ था। ये अंगूठी मुसलसल हबीब मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास रही, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास से होती हुई हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास पहुँची। आखिरकार हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अरीसना में कुएँ में गिर गई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। बताइए सैयदना इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अकल में इजाफे का क्या नुस्खा बयान फरमाया है? अकल में इजाफा हर कोई चाहता है, आज सुन लीजिए इमाम शाफई ने इसका क्या नुस्खा अता फरमाया है। हज़रत सैयदना इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, जो शख्स अपना लिबास पाकीज़ा रखता है यानी साफ़ सुथरा रखता है तो उसकी फ़िक्रों में कमी आती है, और जो उम्दा खुशबू लगाता है तो उसका हफ्ज़ कवी होता है, उसकी अकल में इजाफा होता है। जनाब उम्दा खुशबू लगाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना इंशाअल्लाह फिक्रों को भी दूर करेगा, अकल में भी इजाफा होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुशबू लगाते वक्त नबी पाक की सुन्नत की नियत भी कर लें तो सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। लाहौर वालों से सवाल है, हजरत सैयदना अहमद बिन हर्ब रहमतुल्लाहि तआला अलैह इबादत की मिठास हासिल करने का क्या तरीका बयान फरमाते हैं? जो हिकमतों को ढूंढ ले जगा ले उस सवाल जल्दी, जवाब जल्दी देना है, 10 सेकंड रह गए हैं। हज़रत सैयदना अहमद बिन हर्ब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने 3 चीज़ों को छोड़ दिया तो मुझे इबादत की मिठास हासिल हुई। मैंने लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़ दी तो मैं हक़ बात करने पर कादिर हो गया। मैंने बुरे लोगों की सोहबत छोड़ दी तो मुझे अच्छे लोगों की सोहबत मिल गई, और मैंने दुनिया की मिठास तर्क कर दी तो मुझे इबादत की मिठास हासिल हो गई। क्या बात है, दुनिया की मिठास तर्क कर दी तो मुझे आखिरत की मिठास नसीब हो गई। अल्लाह दुनिया की मोहब्बत से हम सबको महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अजवा खजूर के चंद फवायद बयान कीजिए। सैयद साहब फिर अजवा खजूर फिर आपके पास होनी भी चाहिए इंशाअल्लाह। अजवा खजूर खाने से कोढ़ का मर्ज दूर होता है। इतनी रोज़ाना 7। हाँ, ये पूरी बात करो ना यार। और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अजवा खजूर जन्नत से है, बस इसमें जहर से शिफा है। और एक और रिवायत के अंदर मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ाना 7 अजवा खजूर खाने से जहर और जादू वगैरह नुकसान नहीं पहुंचाता। निहार मुँह नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, बुखारी की रिवायत है, जिसने निहार मुँह बगैर कुछ खाए पिए अर्ली इन द मॉर्निंग जब भी वो उठता है अजवा खजूर के 7 दाने खा लिए, उस दिन उसे जादू और जहर भी नुकसान ना दे सकेंगे। ये जन्नत से है। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। चलें आज अजवा खजूर पेश की जाए। सुभान अल्लाह। अजवा खजूर जिनका जवाब, आज ऐसा एक और काम कर लेते हैं, अजवा का इतना फजाइल बयान हो गए ना, आज जिसका भी जवाब सही होगा उसको एक अजवा खजूर भी खिला देगा हमारे इस्लामी हाजरीन में से भी। इनको तो जरूर दें, इनको भी दें और इसके बाद हाजरीन में से भी दें, सबको एक एक दे दे। चले हमारे बच्चे हैं इंशाल्लाह और बरकत लूट लेंगे। एक मुझे भी दे देंगे इंशाल्लाह। चले भाई आज अजवा खजूर जिसकी फजीलत भी सुन ली है, अल्लाह करे मदीने जाकर भी अजवा खजूर खाना नसीब हो जाए। क्या बात है। उस जब अजवा खजूर हाथ में हो, गुंबद खजरा सामने हो
اور زمزم کا پیالہ ہو اور افطار کا وقت ہو تو اس کی بات ہی اور ہے. اللہ یہ سارے مناظر آپ کو اور مجھے بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. اچھا جناب، اجوا کھجور نے تو ماحول بدل دیا ہے. چلیں اب باری لاہور والوں کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کی کس قدر عبادت کیا کرتے تھے؟ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی مبارکہ میں 55 حج ادا کیے، اور جس مکان میں آپ کا انتقال ہوا اس مکان میں آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک مکمل کیا. اللہ اکبر، 7000 مرتبہ قرآن پاک اس مقام پر آپ نے ختم کیا جس جگہ پر آپ کا انتقال بھی ہوا. 55 حج فرمائے، نوافل کی کثرت تھی، ذکر و اذکار کی کثرت تھی. حنفی تو ہم بھی ہیں، اللہ کرے امام اعظم ابو حنیفہ کی عبادت کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے، ہمارا دل بھی عبادتوں میں لگ جائے. جواب درست دے دیا ہے جناب. مظفر گھر والوں سے سوال ہے کہ علامہ عبد الرؤوف مناوی کے فرمان کے مطابق احادیث قدسیہ کتنی ہیں؟ احادیث قدسیہ کی تعداد جو ہے وہ 200 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، اور علامہ عبد الرؤوف مناوی نے اپنی کتاب میں 272 احادیث قدسیہ کو بیان فرمایا. احادیث قدسی، سبحان اللہ، اس کے بارے میں کچھ سمجھتے ہیں کہ فرمان اللہ کا ہو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اور علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں 272 احادیث قدسیہ جمع فرمائی. جواب درست دے دیا ہے جناب. حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ لاہور والوں سے سوال ہے. جلائیں گے یہ عزم ہے. حج مبرور کہتے ہیں وہ حج جس کے دوران حاجی کوئی گناہ کا کام نہ کرے، نہ ریاکاری اور نہ شہرت اور ناموری کا کوئی شائبہ ہو، بلکہ خالصاً لوجہ اللہ ہو. اللہ اکبر، فقط اللہ کے لیے یہ حج کرے، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، شہرت کی تمنا نہ ہو. اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے. اسی سال ایسا کرم ہو جائے کہ اس سال حج کرنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے، ہم بھی مل کر وہاں لبیک پڑھیں اور احرام پہن کر جائیں. یقین مانے ناظرین، جب احرام پہنتا ہے انسان اور لبیک پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. چلیں کچھ یاد حرم میں مل کر لبیک مل کر پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. انشاءاللہ جلد پڑھیں گے، انشاءاللہ احرام پہن کر پڑھیں گے اور اللہ کے گھر پر کعبے کی حاضری بھی دیں گے انشاءاللہ. جناب 4 سوال لاہور والوں سے بھی ہو گیا سوال، ٹھیک ہے. اب باری ہے ہمارے مظفر گھر والوں کی کہ غم زدہ شخص کی تعزیت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ بڑے غمزدہ لوگ آس پاس ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، جایا کریں، تعزیت کیا کریں. غمزدہ شخص کی تعزیت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ تقوی کا لباس پہناتا ہے، اور اسے فضیلت میں 2 فضیلتیں ہیں، تقوی کا لباس بھی پہناتا ہے اور بھی کچھ فرمایا. اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا. کیا ان کو 2 نمبر دیے جائیں گے یا 1 نمبر ان کو دیا جائے گا؟ اب باری ہے لاہور والوں کی. جس کی غیبت کی جائے اس کے کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں لوگ میری بڑی برائیاں بیان کرتے ہیں. ٹینشن نہ لیا کرو، سنو، جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ جس کی غیبت کی جائے وہ پریشان نہ ہو کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جس کی ایک بار غیبت کی جائے اس کے نصف یعنی آدھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جس کی غیبت کی جائے اس کے آدھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہاں تو گھبرایا نہ کرے. لوگ کہتے ہیں ہم دین کا کام کرتے ہیں تو لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ ایک فارمولہ ذہن میں رکھیں, ساری دنیا کو راضی نہیں کیا جا سکتا. آپ یہ دیکھ لیں آپ اللہ اور اس کے رسول کے راضی ہونے والے کام کر رہے ہیں, وہ ٹارگٹ بنا لیں. باقی جس کو پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتی رہے. وہ آپ کی غیبت کر کے الٹا آپ کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, ان کے نیکیوں سے آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ رہی ہیں, تو ٹینشن کس بات کی ہے. تو انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اسکور بورڈ جانے سے پہلے ذرا یہاں حاضرین تک سوالات, اور آج تو ہر جواب پر اجوا کھجور بھی ہے جناب. جی عبد الرحمان بھائی تیار ہیں؟ چلے بھائی سوال کون کر رہا ہے, کیا کر رہے ہیں سوال؟ جی سوال یہ ہے کہ حضرت صفی اللہ اور ابو البشر کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے؟ صفی اللہ اور ابو البشر کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے؟ اور انہیں انشاءاللہ تحفے میں دیں گے بہت ہی پیاری کتاب عبدالحبیب بھائی, جس کا نام ہے نیکی کی دعوت. ارے واہ. اور 613 صفحات ہیں اس کے, اور اس کا ہدیہ 620 روپے ہے. ارے واہ بھائی واہ, واقعی کمال کی کتاب ہے. اب دیکھیں یہ کیا جواب دیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفیح اللہ اور ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا لقب. حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا جاتا ہے, ابو البشر بھی کہا جاتا ہے. چلے بھائی اجوا کھجور بھی مل گئی اور یہ تحفہ مل گیا. اب باپو آپ ہی کے اس سوال سے 2 سوال بنا لیتا ہوں. واہ. صفی اللہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک کلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے صفی ہونے کا ذکر کیا ہے. واہ. چلے وہ شعر سنا دیں. جی کون سنائیں گے؟ آپ سنائیں گے؟ اور ہیں کوئی؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلیم النجی مسیح و صفی خلیل الردی رسول النبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زباں تمہارے لیے. ثنا کی زباں تمہارے لیے. ایک اور شعر بھی ہے نا اعلیٰ حضرت کا, کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی, یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. جواب درست دے دیا جناب. اچھا ابو البشر اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا, وہ بھی کوئی سنا دے. چلیں ایک اور تحفہ لے لیں. ایک اور ہم دے رہے ہیں بہت ہی پیاری کتاب فیضان نماز. ارے واہ ماشاءاللہ, نماز کے متعلق بہت ہی پیاری کتاب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھی. جماعت کے فضائل, خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کے فضائل, نماز نہ پڑھنے کے عذابات, عاشقان نماز کی 86 حکایات. یہ تو سمجھ لے ہر گھر میں کتاب ہونی چاہیے. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں جناب, اور یہ تحفے میں انہیں کتاب دے دیں. چلیں ابو البشر سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں بیان فرمایا ہے. چلیں جی ابو البشر. ہاں بہت پیارا شعر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل, اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل, اس پھول اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے. یہ شعر کا معنی تو سمجھے نا کتنا خوبصورت ہے. ظاہر میں میرے پھول ہیں, یعنی حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آنا تو میرے بعد ہے, میں یعنی انبیاء میں سب سے آخر میں نبی پاک تشریف لائے نا, تو درخت کا ایک پھول ہے لیکن اصل پیارے آقا ہی ہیں, نخل بھی آپ ہیں, تنا ہی آپ ہیں, آپ ہی اصل ہیں اس پوری نبوت کے درخت کی. اور کیا کہتے ہیں اس گل کی یاد میں, فرماتے اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے. پیارے آقا کی یاد میں کون صدا لگا رہا ہے؟ ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام. سبحان اللہ, بہت خوبصورت شعر, جزاک اللہ. ان کو کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ پیاری کتاب انہیں دے رہے ہیں آخرت کے حالات. ارے واہ. حضرت سیدنا عبد الرحمن سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی لکھی ہوئی ہے, اور 775 روپے اس کا دیا ہے. آخرت کی یاد دلانے کے لیے بہت زبردست کتاب ہے. نامہ عمل اس سے سدھر سکتے ہیں, پل صراط, حساب کتاب, قیامت اور جنت و دوزخ کے تذکرے پر مشتمل 816 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. پورا انسائکلوپیڈیا. اور ہدیہ صرف 775 روپے. ذرا کیمرے کو ذرا کلوز کر کے کیمرہ مین بھی دکھا دیں بھائی. دیکھیں کتنی پیاری پیاری کتابیں بھی مل رہی ہیں, علم دین کی خوبصورت چیزیں بھی بٹ رہی ہیں, اور آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کو مکتبۃ المدینہ سے کال کر کے منگوا بھی سکتے ہیں. چلے جناب, یہ ہو گیا آپ کا ہمارا سیگمنٹ. چلتے ہیں اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. ہم ہو مدنی تربیت کے 10 نمبر ہیں لاہور کے, 9 نمبر ہیں مظفر گڑھ کے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. پیارے حبیب بھائی مرحبا مرحبا. ذہنی آزمائش کا پروگرام مرحبا مرحبا. اللہ پاک
आपको और मज़ीद बरकरमाए। इस प्रोग्राम से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमें बहुत इल्म दीन सीखने का मौका मिलता है, और जो हमारे दिल और दिमाग में जो भी सवालात होते हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काफ़ी हमें आसानी होती है। मेरे और मेरे घर वालों के लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दे। अल्लाह आपकी, हमारी, हम सब के घर वालों की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। एक और कॉल दीजिए। My name is Muhammad Rizwan Attari and I am speaking from Johannesburg, South Africa. Sweet Habib uncle, we are so excited to see you back on the platform of Zaini Azmai. Season 13 is here, spreading the flowers of knowledge throughout the world. We are looking forward to an amazing and outstanding season 13. Al-ilmun noor, al-ilmun noor. Jazakallah for your call, and always, mashallah, whenever you call us, appreciating us and encouraging us, Jazakallah for your calls, and may Allah give you better health and better, ilm and knowledge, inshallah, azza wa jal. And you become alim deen as we need in South Africa, so many ulamas. Jazakallah. जनाब, आगे चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और उसका नाम है इश्क के बोल। इल्म नूर है, इल्म नूर है। माशाअल्लाह, इश्क के बोल। जनाब, अब बारी बारी दोनों टीमों से 5-5 अशआर पूछे जाएंगे, और अब देखते हैं कि कौन सही जवाब देते हैं। मुजफ्फरगढ़ वालों की बारी है। हाँ हाँ रहे मदीना है, गाफिल जरा तो जाग। ये राह जहाँ फिजा मेरे मौला के दर की है। नहीं, वो पाँव रखने वाला ये जा चश्मो सर की। दोनों में से एक तय कर लें। वो पाँव रखने वाला ये जा ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब अगला सवाल है हमारी लाहौर की टीम से। वारूं कदम कदम पे कि हर दम है जाने नौ। वारूं कदम कदम पे कि हर दम है जाने नो, ये राह जहाँ फिजा तो मेरे मौला के घर। हाय हाय, आला हजरत भी कमाल है। यकीन करें, मदीने का रास्ता हो और मदीने का रास्ते पे बंदा खड़ा हो के कहे कि ये रास्ता जा किधर रहा है। वारूं कदम कदम पे, कहते मैं हर कदम पे अपनी जान निछावर कर दूं। क्यों? क्योंकि ये राह जा फिजा मेरे मौला के दर की है। ये रास्ता मेरे आका के दर की तरफ जा रहा है। अल्लाह उस रास्ते पर फिर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। वारूं कदम कदम पे हर दम है जान नो। वारूं कदम कदम पे हर दम है जान नो। ये राह है जान फिजा आँख पर न क्यों कर कुर्बान मेरी जान हो। जिस आँख ने यहाँ देखा मेरे मीठे नबी का रोजा। जिस आँख ने है देखा मीठे नबी का रोजा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। होगी शफाअत उसकी जिसने मदीने आकर। होगी शफाअत उसकी जिसने मदीने आकर, खा एक नज़र भी देखा मीठे नबी का रोज़ा। खा एक नज़र भी देखा मीठे नबी का रोज़ा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुदारा अब आओ कि दम है लबों पर। ये पाक नूर इल्म को जहां में बांटते फिरे। खुदारा अब आओ कि दम है लबों पर। जहां में बांटते फिरे, चराग से चराग को जलाएंगे। लगता है टाइम गुजर जाएगा और याद नहीं आ रहा शेर। जनाब, कोई है जो यहाँ इस शेर को मुकम्मल करके चलें भाई, अजवा खजूर खा लें भाई।
چلیں خدارا اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد افضل اتاری لیا سے. اچھا. خدارا دوبارہ شعر. خدارا اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر. دمے واپسی تک تو نظارہ کروں. دمے واپسی تو نظارہ کروں میں. جواب درست دے دیا ہے جناب. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. جواب درست دے دیا ہے. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. ہائے ہائے ہائے. جناب مظفر گھر والوں سے سوال ہے. وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. جواب درست دے دیا ہے. وہی نور حق وہی ظل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب. کیا خوبصورت شعر ہے. سبحان اللہ. وہی نور حق وہی ظل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب. بسائیں گے یہ عزم ہے دلوں کو نور. جلدی کیجئے. وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب. نہیں ان کی ملک میں آسماں کے زمین نہیں کہ زمان. ہائے ہائے. نہیں ان کی ملک میں آسماں کے زمین نہیں کہ زمان نہیں. جناب درست دے دیا جناب. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے. کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. جواب درست دے دیا ہے. تبارک اللہ شان تیری. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. اس شعر کو سمجھتے ہیں. سمجھ کے سنیں گے تو اور مزہ آئے گا. اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیں کس طرح قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا. ایک دو واقعات کی طرف گویا اشارہ ہے کہ معراج کی رات تو نبی پاک کو بلایا جا رہا ہے جبریل امین کو بھیج کر. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہاں ارشاد ہوا لن ترانی. اے موسیٰ تم دیکھ نہیں سکو گے. اب ذرا سوچیں ایک طرف منع کیا جا رہا ہے اور ایک طرف بلایا جا رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا اللہ تیری شان کتنی نرالی ہے. تیری بے نیازی تجھی کو زیبا ہے کہ کہیں تو جوش لن ترانی ہے کہیں منع کیا جا رہا ہے اور کہیں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا جا رہا ہے. آپ ذرا اس منظر کو ذہن میں رکھ کے شعر کو سنیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے. سبحان اللہ. کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے تقاضے وصال
कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बारा, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबीं की खैरात मांग, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबीं की खैरात मांगते थे। अब जरा इस शेर को समझिएगा। अब आला हजरत ने शेर में मेराज की शब जब नबी पाक को गोया दूल्हा बनाकर अल्लाह की बारगाह में ले जाया जा रहा है, अर्श की सैर हो रही है, तो जो चांद और सूरज है ना वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों की खैरात मांग रहे थे, आपसे नूर की खैरात मांग रहे थे। सुभान अल्लाह, ये तखय्युल रज़ा है, ये पूरा कसीदा ही कसीदा है मेराज कमाल का है। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। जरा इस शेर को तर्ज में सुनते हैं। उतार कर के रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, के चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, चांद सूरज मचल मचल कर मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम उसी चेहरा अनवर की खैरात हमें भी नसीब फरमाए, जलवाए जाना हमें भी देखना नसीब फरमाए। ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे हूँ जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। आमीन या रब्बल आलमीन। जनाब अशार भी चलते रहे, सवालात भी होते रहे, कुछ ताजरान भी आज हमारे पास आए हैं और एक आसान सा चले उनसे भी शेर सुन लेते हैं, देखें जवाब देते हैं कि नहीं। अब्दुर्रहमान भाई ज़रा वहाँ पहुँचें। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, सही जवाब दें और इंशाल्लाह आप भी तोहफा ले लें। कोई सुनाएंगे आप में से? कौन देता है देने को मुँह चाहिए? अपना नाम भी बताएंगे, कहाँ से आए हैं ये भी बताएंगे। माशाल्लाह, नाम भी बताएं और कहाँ से तशरीफ लाए हैं। जी। मोहम्मद इमरान अत्तारी, न्यू कराची से। अच्छा माशाल्लाह। क्या करते हैं इमरान भाई, मसरूफियात क्या है? ये गारमेंट्स की शॉप है। अच्छा जनाब, अब शेर सुना दे, पूरा कर दें। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। तोहफा क्या देने इन्हें? जी, नमाज के अहकाम किताब दी जा रही है और जिसमें हम पढ़ सकते हैं वज़ू का तरीका, वज़ू और साइंस, गुस्ल का तरीका, नमाज का तरीका, और बहुत कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं इसमें। और एक और इनको तोहफा दिया जा रहा है, कालीन मस्जिद नबी का मुबारक हिस्सा। अरे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। अब ये भी हमें तोहफा दे देना 3 दिन मदनी काफिले का, तो क्या बात है मदीने की। इंशाअल्लाह नियत है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कोयटा की जो 5 रोज़ा। अरे वाह माशाअल्लाह, 5 तारीख का। चले माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत दे और सफ़र की तौफीक दे। जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 17 नंबर हैं मुजफ्फरगढ़ के, 20 नंबर हैं लाहौर के। कुछ फर्क है मगर ये फर्क कभी भी पूरा हो सकता है। आइए कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश सीजन 13 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है, जिसका हमें पूरा साल जो है वो इंतजार होता है। और माशाल्लाह मंच जो है वो बहुत ही प्यारा जो है वो बनाया है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा मंच ये जिन इस्लामी बहनों ये इस मंच बनाने में मेहनत की है, मुशक्कत की है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम की काबिशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम इंशाअल्लाह अब करेंगे वो सेगमेंट जिसमें मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग हमारा जो सेगमेंट है उसको इंशाल्लाह शुरू करते हैं। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मदनी फूल आज आपको बताएं कौन सी ज़बान में है।
آج انشاءاللہ یہ مدنی پھول پنجابی زبان میں ہوں گے انشاءاللہ. تو ہمارے پنجاب سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول انشاءاللہ امید ہے ان کی دل جوئی کا سبب بھی بنے گا. تو آج جو پنجابی زبان میں موضوع ہے نا وہ موضوع بھی بڑا نرالا ہے. ہاں موضوع بھی بڑا نرالا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے ساتھ. علم نور ہے، علم نور ہے. جناب آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک معجزہ سنیں گے. بڑا پیارا واقعہ سنیں گے اور وہ بھی سنیں گے ساڈی پنجابی زبان وچ انشاءاللہ. پیارے پیارے اسلامی پراؤ تے مدنی چینل نو ویکھن والےو، اج میں سیگمنٹ امت دے رنگ ذہنی آزمائش دے سنگ وچ ساڑے سونے تے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے او امتی جڑے دنیا دے کسی بھی تھاں تے کسی بھی ملک وچ رہندیاں ہویاں پنجابی زبان بولدے تے سمجھدے نے، انہاں دے دلاں نو خوش کرن دی نیت نال پنجابی زبان وچ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا معجزہ بیان کرن دی کوشش کراں گا. جے کوئی غلطی ہو جائے تے معاف کر دینا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے قبیلہ بنی سلیم دا ایک دیہاتی اچانک حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام دی نورانی محفل تے کولوں دی لنگیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب دے مجمع وچ بیٹھے ہوئے سی. او دیہاتی جنگل چو ایک گو پھڑ کے لیا رہا سی. دیہاتی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے وچ لوکاں نو سوال کیتا کہ اے کون نے؟ لوکاں نے دسیا کہ اے اللہ پاک دے نبی نے. دیہاتی نے اے سن کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ول ویکھیا تے کہن لگا کہ مینوں لات و عزا دی قسم اے کہ میں اس ویلے تک تواڈے تے ایمان نہیں لے آواں گا جدوں تک میری اے گو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت تے ایمان نہ لے آوے. اے کہہ کر اس نے گو نو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے چھڑ دیتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گو نو بلایا تے انہیں لبیک و سعدیک انی اچھی آواز نال آکھیا کہ ساریاں لوکاں نے سنیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا کہ تیرا معبود کون ہے؟ گو نے جواب دیتا کہ میرا معبود او ہے کہ او دا عرش آسمان تے، او دی بادشاہی زمین تے او دی رحمت جنت وچ ہے تے او دا عذاب جہنم وچ ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا کہ اے گو اے دس میں کون ہاں؟ تو گو نے اچھی آواز نال کہا کہ تسی رب العالمین دے رسول ہو تے خاتم النبیین ہو. جنہیں توانو سچا منیا او کامیاب ہو گیا تے جنہیں توانو نہ منیا او نا مراد ہو گیا. اے منظر ویکھ کر دیہاتی اینا متاثر ہویا کہ چھیتی نال کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گیا. تے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس ویلے تواڈے کول آیا سی تب میری نظر وچ ساری زمین اتے آپ تو ود ناپسند کوئی بندہ نہیں سی، پر ہون میرا اے حال ہے کہ تسی میرے نزدیک میری اولاد بلکہ میری جان تو ود پیارے ہو گئے ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساریاں تعریفاں اللہ دیاں نے جنہیں تینوں ایس دین دی ہدایت دیتی جیڑا سدا غالب رہے گا تے کدی مغلوب نہیں ہوئے گا. پھر آپ علیہ السلام نے اس نو سورت فاتحہ تے سورت اخلاص دی تعلیم دیتی. دیہاتی قرآن دیا انہاں دوواں سورتاں نو سن کے کہن لگا کہ میں وڈے وڈے فصیح و بلیغ طویل تے مختصر ہر قسم دے کلام سنے نے. رب دی قسم میں اج تک اس تو ود تے اس تو چنگا کلام کدی نہیں سنیا. پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام نو کہا کہ اے قبیلہ بنی سلیم دا ایک اے شخص جو ہے قبیلہ بنی سلیم دا ایک غریب انسان ہے، تسی اے دی مالی مدد کرو. اے سن کے بہت لوگاں نے اس نو بہت کچھ دیتا، اتھے تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں 10 گبن اونٹنیاں دے دیتیاں. اے دیاتی سارا مال تے سامال نال لے کے جدوں اپنے گھروں تریا تے راہ دے وچ ویکھیا کہ او دی قوم بنی سلیم دے 1000 سوار نیزے تے تلوارا لے کے آ رہے نے. اے پوچھیا کہ تسی کدھر تے کس ارادے نال چلے ہو؟ سواراں نے جواب دیتا کہ اسی اس بندے نال لڑن جا رہے آ جیڑا یہ کہندا ہے کہ او نبی ہے تے ساڈے بتاں نو برا بلا کہندا ہے. اے سن کے دیہاتی نے اچھی آواز نال کلمہ پڑھیا، اپنا سارا قصہ انہاں سواراں نو دسیا. انہاں سواراں نے جدوں دیہاتی دی زبان چوں اے ایمان افروز بیان سنیا تے ساریاں نے کلمہ پڑھ لیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سارے بارگاہ نبوت وچ حاضر ہوئے
تے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس تیزی نال انہاں لوکاں دے استقبال واسطے کھڑے ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی چادر مبارک جسم مبارک تو اتر گئی تے او لوگ کلمہ پڑھدے ہوئے اپنی اپنی سواریاں تو تھلے اترے تے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسی سانو جیڑا بھی حکم دو گے اسی تواڈا ہر حکم مناں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے وچ سوائے بنی سلیم دے قبیلے تو کوئی بھی ایسا قبیلہ نہیں سی جدے 1000 آدمی اکٹھے مسلمان ہوئے ہون. سبحان اللہ. اللہ پاک سانو ساریاں نو ساڈے پیارے تے سونے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سچی پکی محبت عطا فرمائے. آمین. ہن مدنی مقصد بھی پڑھ لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مینو اپنی تے ساری دنیا دے لوکاں دی اصلاح دی کوشش کرنی اے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب. آج مدنی پھول بھی پنجابی میں ہوئے ہیں تو انشاءاللہ کلام بھی پنجابی میں پڑھیں گے. پنجابی میں کلام بھی پڑھیں گے اور آپ نے ماشاءاللہ پنجابی زبان میں یہ جو مدنی پھول دیے اب پنجابی زبان میں ہی پنجابی اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے کی دعوت بھی دے دیں. ہاں سارے ہی ساڈے پنجابی پراواں اج تواڈی زبان وچ اسی گل کریے تو تسی ایس دے خوشی وچ جلدی جلدی مدنی قافلے دے سفر دی نیت کر لو انشاءاللہ. این سانو میسج کرو کہ انشاءاللہ تسی سب سفر کرو گے انشاءاللہ. بھائی وہ لکھی بھی پنجابی تو صحیح پڑھ لی, اب فی البدی میں غلطیاں ہوئی ہوں گی تو معاف کر دیجیے گا. چلے جناب انشاءاللہ. بہت پیارا کلام ہے اور اس میں درود پاک بھی بار بار پڑھنے کا موقع ملے گا. پڑھیں گے نا مل کر انشاءاللہ. چلیں صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپالدا. ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپالدا. رب نے ودایا شان, رب نے ودایا شان آمینہ دے لال دا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. باری باری جاواں تیریاں مٹھیاں عطاواں تو, باری باری جاواں تیریاں مٹھیاں عطاواں تو. جند وار دیوا آنے جیڑیاں تو راواں تو. ہاں جند وار آوا آویں جیڑیاں تو راواں تو. ریس کرے کیڑا تیری, ریس کرے کیڑا تیری من موڑی چال دا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. جے میں ویکھا ملا ولے کچھ نہیں میرے پلے. ہاں جے میں ویکھا ملا ولے کچھ نہیں میرے پلے. جے میں ویکھا رحمت رب دی, جے میں ویکھا رحمت تیری بلے بلے بلے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. خس خس جنہ قدر میرا صاحب نو وڈیاں. ہاں خس خس جنہ قدر میرا صاحب نو وڈیاں. میں گلیاں دا روڑا روڑا, میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایاں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. دل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے. ہاں دل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے. فضل کرے تا بخشے جاون, فضل کرے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. تیرے جیسا بھی کوئی دنیا
رب نے بنایا نہیں، ہر پاسے چرچا تیرے، ہر پاسے چرچا تیرے حسن و جمال دا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سنینا کوئی میرے سونے نبی لجپال دا، سنینا کوئی میرے سونے نبی لجپال دا۔ رب نے ودایا شان، رب نے ودایا شان آمنہ دے لال دا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا جناب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر جناب سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے قرآنی عقائد۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ جناب قرآنی عقائد میں قرآن کے ذریعے عقائد کے بارے میں بڑی شاندار آتھنٹیکیٹ معلومات ہمیں ملتی ہیں۔ سوال کریں گے مظفر گھر والوں سے، اللہ پاک کے ایک ہونے سے متعلق اسلام کا کیا عقیدہ ہے؟ اس کا ساتھ دو، گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ۔ اللہ عز و جل ایک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، رب اور معبود برحق ہونے میں۔ وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے اکیلا ہے۔ اس نے جو دنیا میں جو بھی مخلوق ہے اس نے تنہا ان کو بنایا ہے۔ وہ اپنی صفات میں اس کا کوئی قسیم نہیں ہے، یعنی اس کا ہم مثل کو نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور نہ کہ عدد سے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عدد ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہم ثانی و جنس کہلا سکے۔ اور ایسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محض جو اللہ تعالیٰ کا وجود اور شریک ٹھہراتے ہیں یہ انسانی اختراع و ایجاد ہے، یعنی ایک ایسی بات ہے جسے انسانی وہم نے گھڑا ہے۔ جناب اللہ پاک واحد ہے، اکیلا ہے، رب اور معبود برحق ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ یکتا ہے، اپنے افعال میں تمام پیدا کردہ اشیاء کو تنہا اسی نے بنایا۔ وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں کوئی اس کا قسیم یعنی ہم مثل نہیں ہے، اپنی صفات میں کوئی اس کا شبیہ نہیں ہے، ذات و صفات میں یکتا اور واحد ہے۔ وہ کسی شمار اور گنتی میں نہ آ سکے اور کوئی اس کا ہم ثانی اور جنس کہلا سکے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کریم واحد و یکتا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ عقیدہ توحید سے متعلق کوئی حدیث بیان کریں۔ بسائیں گے یہ عزم ہے، علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے، یہ علم روشنی بلندیوں کا۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص صدقے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ پاک کے کامل بندے اور رسول ہیں، اور اس کا ایک کلمہ ہے کہ جو بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف القاء کیا گیا، جنت اور دوزخ یہ حق ہیں اور روح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا قبل اس کے کہ اس کے اعمال کچھ بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جو اس بات کی صدق کے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ تعالی وسلم اس کے کامل بندے اور رسول ہیں، اور بے شک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا ایک کلمہ ہے جو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف القاء کیا گیا، اور اس کی طرف سے روح ہیں، اور جنت و دوزخ حق ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا خواہ اس سے قبل اس کے عمل کچھ بھی ہوں۔ ہم بھی الحمدللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور اللہ اسی عقیدے پر ہم سب کو ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے میں موت بھی نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ عقیدہ توحید کی بات ہو رہی ہے، عقیدہ توحید سے متعلق قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار،
کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شریک ٹھہرائے کہ انہوں نے کچھ ایسا بنایا جو اللہ تعالیٰ کی طرح کچھ بنایا تو انہیں اس کا اور ان کا اس کے اور ان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں ہوا، انہوں نے نہیں سمجھا۔ تم فرما دو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا تو انہیں ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا؟ تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب سوال لاہور والوں سے ہے، قرآن پاک کی روشنی میں عقیدہ توحید کی مزید وضاحت کیجیے۔ اس کا ساتھ دو ہے ذہنی آزمائش، آؤ مل کے اس کا ساتھ دو، گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ عزم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ، نہ صفات میں کہ لیسا کمثلہ شیء کہ اس کی مثل کوئی بھی شے نہیں ہے، نہ اسماء میں کہ حل تعلم لہ سمیہ کیا اس کے نام کا کوئی اور جانتے ہو، نہ افعال میں کہ حل من خالق غیر اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق بنا لیا، نہ احکام میں کہ ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ بادشاہیت میں ولم یکن لہ شریک فی الملک اور وہ اپنی بادشاہیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور نہ ہی احکام میں کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ذاتوں سے جدا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہے یہ صفات مخلوق کے مماثل نہیں۔ جناب سبحان اللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب۔ کیا بات ہے میرے رب کی، اللہ کریم اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں نوازے اور ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآنی عقائد یہ سیگمنٹ چلتا رہے گا ناظرین، اور آہستہ آہستہ مزید قرآنی عقائد بھی سیکھتے جائیں گے۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ سیگمنٹ غور سے بھی دیکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح عقائد پر، قرآن و سنت کے عقائد پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ چلیں جناب، یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے جناب۔ 12 نمبر ہے لاہور والوں کے، 21 نمبر ہے مظفر گڑھ والوں کے۔ اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ایک اور علم دین سیکھنے کا زبردست موقع ملتا ہے جس سیگمنٹ میں اس کا نام ہے فتاوی اہل سنت۔ جی، علم نور ہے، علم نور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے انشاءاللہ ہم فتاوی اہل سنت کے سوال کی طرف چلیں گے۔ مظفر گڑھ والوں سے سوال کریں گے، قبل ذبح قربانی کے جانور سے منفعت حاصل کرنا منع ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مزید یہ بھی وضاحت فرمائے کہ قربانی کے جانور سے منفعت کا حصول کب سے منع ہوگا۔ لفظ منفعت تھوڑا مشکل ہے، نفع اٹھانا، یعنی قربانی کے جانور سے نفع اٹھانا ذبح کرنے سے قبل منع ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اور قربانی کے جانور کے سے منفعت حصول کب سے منع ہوگا، یعنی کب سے یہ نفع حاصل کرنا منع ہو جائے گا؟ کیونکہ قربانی میں جانور سبھی تقریباً خرید رہے ہوتے ہیں، تو یہ معاملات بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ وضاحت کیجیے جناب۔ جو جانور قربانی کے لیے خرید لیا ہے اب اس سے منفعت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، یعنی فائدہ حاصل کرنا، اس سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اب یہ جو جانور ہے یہ صرف قربت کے لیے یعنی نیکی کے لیے خاص ہو چکا ہے، اور اس کی نیکی اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ عز و جل کے نام پر اس جانور کو ذبح کیا جائے گا، تو اس سے پہلے اس جانور سے کسی قسم کا نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اور منفعت سے مراد یہ ہے کہ اس جانور سے کسی قسم کا نفع حاصل کرنا، یعنی یا تو اس کا دودھ دونا، اس کی اون کاٹ لینا، یا اس کو کرائے پر دے دینا، اس پر کوئی سامان وغیرہ لا دینا، یا اس پر سواری کرنا وغیرہ۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر اس نے جانور کو کرائے پر دیا تو اس کی جو رقم حاصل ہوگی اسے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یوں ہی اسے جانور کو کرائے پر دیا تو اس کی رقم میں اگر کمی آ گئی تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کچھ رقم صدقہ کرنا پڑے گی۔ چلیں جناب، یہ امید ہے کہ یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کو علم میں آ جائے گا کہ جب قربانی کی نیت سے جانور لے لیا تو نہ آپ اس کے بال کاٹ سکتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں لے سکتے بال کاٹ سے، اس کا دودھ دھونا، اس کی اون اور دودھ کو بیچنا، سواری کرنا یا کرائے پر دے دینا، ان تمام چیزوں کے لیے یہ منع ہے۔ اور اگر ایسی کوئی چیز لے بھی لی ہے تو پھر اس کو صدقہ کرنا ہوگا، اور جانور کو اجرت دینے کی صورت میں وہ اجرت بھی صدقہ کرنی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں شرعی احکام کے مطابق اپنی قربانی اور دیگر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ چلیں جناب، اب
سوال لاہور والوں سے ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس یا نالے پاک کی تصویر اور نقش بنانا اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا کیسا ہے؟ دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کے نقش اور نعلین شریف کے نقش یہ بالکل جائز ہے بنانا، اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا یہ ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. تب تمام دور کے علماء، مجتہد علماء، صوفیاء، صلحاء اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، اس سے برکتیں حاصل کرتے آئے ہیں. اور یہ 14ویں صدی کی ایجاد نہیں بلکہ یعنی کہ تمام آئندہ یعنی کہ پیچھے جتنے بھی زمانے گزرے اس دور کے ائمہ، مجتہد علماء، صلحاء اس سے برکت حاصل کرتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے آئے ہیں. اور اس کے خلاف جو ہے باتیں کرنا، زبان درازی کرنا، یہ جو ہے یہ اس صدی کی بدعت ہے. اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں اس یعنی کہ نقش نعلین کے متعلق اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے نقش کے متعلق فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء نے جو ہے اس کے متعلق کئی رسالے لکھے اور اس کے فضائل بیان کیے. اور مواہب میں یہ تجربہ لکھا ہے کہ اگر درد کی جگہ پر نعلین شریف کا نقش رکھا جائے اللہ پاک اس درد سے شفا عطا فرما دیتا ہے. کسی جگہ پر اگر بندہ سفر کر رہا ہو تو نقش نعلین پاس رکھنے سے سفر میں آسانی ہوتی ہے، پاس ہونے کی صورت میں شیطان کے مکر و فریب سے بھی امان حاصل. سبحان اللہ، یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس یا نالے پاک کی تصویر اور نقش بنانا جائز اور تعظیم و تکریم ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے ناظرین. سوال یہ ہے کہ شریعت میں ہمزاد کی کیا حقیقت ہے اور ہمزاد کون ہوتے ہیں؟ جہاں میں بانٹتے پھرے یہ پاک نور علم. ہمزاد ایک قسم کا شیطان ہوتا ہے. جب بھی کسی انسان کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن پیدا ہوتا ہے، اور اس جن کو عربی میں وسواس اور فارسی میں ہمزاد کہتے ہیں. یہ ہمزاد جو ہوتا ہے یہ انسان کو بری باتوں کی ترغیب دلاتا ہے. البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہمزاد تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا اور بری باتوں کے بجائے اچھی باتیں کی ترغیب دلاتا. کیا بات ہے میرے آقا کی، آپ کا ہمزاد بھی مسلمان ہو گیا تھا. جواب درست دے دیا ہے جناب. لاہور والوں سے اب جناب سوال ہے، اگر کسی شخص کی اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ باقاعدہ وسیع پیمانے پر ولیمہ کرے، لہٰذا وہ گھر ہی میں کھانا پکا کر سسرال کے کچھ افراد کو بلا کر دعوت ولیمہ کر لے، تو کیا اس کا ولیمہ ہو جائے گا؟ سنیں جناب، بڑے بڑے ہال بک کرانے اور 10 قسم کے کھانے بنانے ضروری ہیں کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جناب اتنی بڑی دعوت کرنی پڑے گی. ولیمے کی سنت ادا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، ذرا غور سے سنیے گا. آج کل ویسے ہی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں، جلدی کریں جناب ولیمہ نہ پورا ہو جائے. پوچھی گئی صورت میں جو ہے ولیمہ یہ ہو جائے گا، کیونکہ ولیمے کے لیے جو ہے کسی زیادتی کی حد مقرر نہیں ہے. البتہ مرد کا اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ کرنا یہ مستحب ہے. ولیمہ اپنی استطاعت کے مطابق کرنا یہ مستحب ہے. اور اس کے متعلق بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ بکری کے ساتھ کرو، یہ سنت مبارکہ ہے. اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ قاضی ایاز علی رحمہ نے فرمایا کہ ولیمے کے لیے زیادتی کی حد یہ مقرر نہیں ہے، نہ ہی کمی کی حد مقرر ہے، بلکہ جتنا میسر ہو سکے اور جتنا میسر ہو سکے وہ کفایت کرے گا. البتہ مرد کا اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرنا یہ سنت مبارکہ. ماشاء اللہ جناب، بالکل حیثیت کے مطابق کریں. بہت بڑی دعوت ضروری نہیں ہے. جس طرح ہم نے حدیث سنی کہ چاہے ایک بکری کے ذریعے ہی ولیمہ کر لیا جائے، تو آج کل شادی کو بڑا مشکل کر دیا گیا ہے جناب. حالانکہ نکاح پڑھاتے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ 3-4 افراد ہوں، امام جو خطیب ہوتے ہیں یا جو قاضی ہوتے ہیں 2 گواہ ہوں، 1 وکیل ہوں، تو نکاح ہو جاتا ہے. کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں ہے، لیکن اتنا مشکل کر دیا گیا کہ لوگ قرضے میں آ جاتے ہیں. تو برائے کرم اتنا بوجھ نہ ڈالیں لڑکی والوں پر یا رسم و رواج کا. اللہ کرے کہ ہمارے نکاح سادہ ہوں اور کم خرچ میں لوگوں کی جو ہے وہ رشتے ہو جائے کریں. کئی غریب خانوں میں بچیاں ابھی بھی موجود ہیں اور باپ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں کیسے ساری دعوتوں کے خرچے اٹھاؤں گا. تو نہ تو شادی کی دعوت، نہ ولیمے کی بڑی دعوت، نہ جناب اتنے سارے فنکشنز ہال بک کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے بڑے بوڑھے اس پر آگے بڑھیں اور مزید سادگی لائیں، آسانی کر دیں تاکہ زیادہ آسانی کے ساتھ نکاح ہو سکیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. روشنی بلندیوں کا راستہ ہے یہ علم روشنی
28 نمبر ہیں لاہور والوں کے اور 25 نمبر ہیں مظفر گڑھ والوں کے. جناب 3 نمبر کا فرق ہے. اب ایک سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے جس میں کچھ ہم نے ان کو تحریر کروانا ہے. انشاءاللہ تحریر کروانے سے پہلے ہم چلیں گے, ہمارے سبحان بھائی ہمیں ایک بہت ہی زبردست پیکج بھیجا کرتے ہیں, تو انشاءاللہ پہلے وہ سنیں گے. اس دوران ہمارے یہاں پر تحریر کیجئے کے لیے بورڈز وغیرہ لگ جائیں گے, اور پھر انشاءاللہ ہم تحریر کیجئے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. آئیے چلتے ہیں, سبحان بھائی ہمیں آج کون سی خاص بات بتا رہے ہیں؟ پروگرام ہے ذہنی آزمائش سیزن 13, سیگمنٹ ہے آئیے سیکھیں کچھ خاص. سیلف ڈسپلن, ٹائم مینجمنٹ, پنکچوالٹی, گول سیٹنگ. بڑے آشنا سے لگ رہے ہیں الفاظ آپ کو, ہر طرف آج ان کی دھوم ہے. اور ٹپس اینڈ ٹرکس, شیڈولز, ٹائم ٹیبل, انسان کیا کچھ نہیں کرتا ان کے لیے. آئیے آپ کو ایک کام بتاتا ہوں, وہ کر لیں آپ سافٹ سکلز میں ماہر ہو جائیں گے. اسلامی تعلیمات نے بنیادی, اور وہ ہے نماز. ریگولر اینڈ پرفیکٹ کمپلائنس. کہتے ہیں نا کہ اگر ٹھیک طریقے سے نماز پڑھی جائے, نماز آپ کو ٹھیک کر دے گی. آج کے اس فاسٹ دور میں جب انسان کئی نوکریاں کر رہا ہے, اور پھر باس کی باتیں, گھر کے معاملات, پولیوشن, ٹریفک, سر درد, جب اذان ہوتی ہے, کتنا خوبصورت پیغام ہے یہ. انسان وضو کر کے ریفریش ہوتا ہے, اور پھر جا کر امام کی اقتداء میں جب نماز پڑھتا ہے, لیڈرشپ اور فالوشپ کا کیسا زبردست امتزاج ہے یہ. اور پھر رکوع سجود میں, قیام میں کس جگہ پر نظریں رکھنی ہے, کیسی زبردست موٹیویشن ہے, میڈیٹیشن ہے, ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے انسان کے اوپر. اور جب ایک انسان نماز کی سچویشن کو انٹرنلائز کرتا ہے, نماز سے اس کو پیار ہو جاتا ہے, تو دیکھیے ہماری جتنی لیجنڈری پرسنالٹیز گزری, خوشی ہو یا غمی, مصائب و علام ہو یا عین جنگ کی حالت ہو, ان لوگوں کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ نماز ان کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی تھی, اور نماز پڑھ لینے کے بعد وہ اپنے کاموں کو زیادہ بہتر انداز سے سر انجام دیا کرتے تھے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر ایسی ترغیب دلائی جاتی ہے نماز پڑھنے کی, دیگر کو دعوت دینے کی. اور دعوت اسلامی تو ہے ہی مسجد بناؤ اور مسجد بھرو تحریک. بہت لٹریچر بھی اس کا نماز کے اوپر ہمارے پاس موجود ہے. دعوت اسلامی کے آفیشیل ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے, بکس گیلری میں جائیں, آپ کو وہ لٹریچر اویلیبل ہو جائے گا. آئیے دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, نعرہ لگائیے, مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ہم نیک اعمال کا جائزہ لیتے ہیں. اچھی نیتیں کی, 5 نمازیں باجماعت ادا کی, ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی, رات میں سورۃ الملک پڑھ لی یا سن لی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورۃ الاخلاص پڑھی, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مار ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی یا سن لی, شجرے کے اوراد پڑھے, 313 بار درود پاک پڑھے, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچے رکھی, 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ لیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کر بات کی, اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ میں پڑھا یا پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے, فجر کے لیے جگایا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے, گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے, ایک مشت داری ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی, سنت کے مطابق کھانا کھایا, مسلمانوں کو سلام کیا, کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا, ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی, تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی, اوابین یا اشراق کو چاشت پڑھی, عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی, 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی, دوسروں سے مانگ کر چیز تو استعمال نہیں کی, جھوٹ, غیبت اور چغلی سے بچے, کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا, ذاتی دوستی تو نہیں کی, وقت پر قرض ادا کر دیا, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے, صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی, بعد فجر تفسیر سنانے کے حلقے میں شرکت کی, کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی, چوک درس دیا یا سنا, والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا, اسراف سے بچے, ٹریفک قوانین کی پابندی کی,
تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کی گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ لگانے سے بچے، عمامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں نعت خوانی کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ اس کلام میں بہت سارے ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو بعض اوقات ہو سکتا ہے سوچتے ہوں یا کہتے ہیں کہ اتنا مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں، اتنی مدینے سے محبت کا اظہار مدنی چینل پہ کیوں کیا جاتا ہے۔ تو بہت خوبصورت جواب ہے کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا وہاں ہیں۔ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جن کے نام ساری زندگی لیا ہے، جن سے قیامت کے دن شفاعت لینی ہے، جن کے صدقے ایمان ملا ہے، وہ آقا وہاں ہیں۔ اور پھر مدینے کی جس انداز میں اس کلام میں شان بیان کی گئی ہے، اور مدینے جانے کا فارمولہ بھی یہی ہے کہ یاد مدینہ میں اپنے شوق کو بڑھائیے، اپنی آنکھوں کو بہنے دیجئے۔ جتنا انشاءاللہ سوز مدینہ ہوگا انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور حاضری مدینہ بھی نصیب ہوگی۔ تو مدینے کی یادوں میں گم ہو کر اس کلام میں شامل ہو جائیں کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ ہائے ہائے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، کہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔
مدینہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں میری الفت مدینے سے کیوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایسا محلہ مدینے میں ہے ٹھنڈی 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 ہے چھاؤں مہکی مہکی ہے شہر مصطفیٰ تیری باتیں ہی نرالی ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے کر کے ہجرت آ گئے کر کے ہجرت آ گئے مصطفیٰ کر کے ہجرت آ گئے مصطفیٰ روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں عجب رنگ پر بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں سارے مدینہ پہاڑوں پہ بھی حسن کاٹے بھی دلکش ہے قدرت نے کیسا سوارا مدینہ
جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جی، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے ہے میری ہاں بدو چشمے سے التجا ہے میری، ہاں بدو چشمے سے التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر میری بے قراری کے دن آ گئے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، مجھے بلا لو شاہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستارہ ہے، میں در پہ آؤں آقا، میں در پہ آؤں آقا، میں در پہ آؤں، میں در پہ آؤں، یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، یا حبیب اللہ، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے مدینے قافل جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور کتنے آنے ہیں، میں بھی آؤں گا، ان کی فہرست میں میرا بھی
کی گلی کا روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤ افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا کیونکہ کسی صورت چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ کمال کا شہر ہے، نہیں دیکھا وہ بھی تڑپ رہا ہے، جس نے دیکھ لیا وہ بھی مچل رہا ہے۔ ایک بار جانے سے پیاس بجھتی نہیں، دوبارہ جانے کو جی چاہتا ہے۔ 2 بار چلے جائیں، 10 بار چلے جائیں، 100 بار چلے جائیں، جتنا جا کر دیکھتے ہیں اتنی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے۔ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے، بجھانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے طے میں رکھا ہے، اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ اللہ کرے کہ یہ زندگی یاد رسول میں، یاد مدینہ میں بسر رہے۔ اللہ ایسی آنکھیں دے جو نبی پاک کی یاد میں، مدینے کی یاد میں بہتی رہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ ذکر جاری رہا، یہ طلب جاری رہی نا تو بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ ناظرین آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ عز و جل رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کا زبردست اور دلوں کی دھڑکن سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 13 ماشاء اللہ عز و جل مدینے کی طرف رواں دواں ہے۔ جزاک اللہ، اللہ کرے کہ بس مدینے کی طرف ہی رواں دواں رہے۔ ایک اور کال دے دیں۔
मैं खिची वाला से सैयद ज़ैनुल आबिदीन अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मदनी चैनल का इल्म से भरपूर सिलसिला ज़हनी आजमाइश मैं बहुत शौक से देखता हूँ। दिलों को नूर इल्म से बसाएंगे ये अज़ीम है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब चलेंगे सिलसिले के आखिरी सेगमेंट्स की तरफ और पहले स्कोर बोर्ड देखते हैं और फिर सिलसिला का सेगमेंट तहरीर कीजिए करते हैं। जी, जलाएंगे ये अज़्म है चिराग से चिराग को जलाएंगे ये अज़्म है। 3 नंबर का फर्क है। मुजफ्फरगढ़ वालों को कुछ जज्बा दिखाना होगा अगर आगे आना है। अब सेगमेंट है तहरीर कीजिए। इंशाल्लाह ये बोर्ड्स दुरुस्त किए जाएं और इसको बोर्ड्स को सीधा करते हैं इंशाल्लाह, और फिर इंशाल्लाह इनसे कुछ बुजुर्गों के अहवाल पूछे जाएंगे और जिसमें उन बुजुर्गों के बारे में इनसे सवालात किए जाएंगे। शायद बहुत सारे नाजरीन के लिए भी नई चीज़ होगी कि जिन बुज़ुर्गों के नाम आपने सुने थे उनकी तारीख़ पैदाइश, मकाम पैदाइश, सन वफ़ात, ये सब इंशाल्लाह आज आपको मालूम होगा। मुजफ्फरगढ़ वाले भी एक इस्लाम में दे दें और यहाँ से लाहौर की तरफ से कोई आ जाए। मशवरा करने की इजाज़त नहीं होगी, ये मार्कर आप लेंगे। 1 मिनट होगा आपके पास और 1 मिनट में आपने ये चारों कॉलम्स जो हैं हर बुज़ुर्ग के बारे में पूरे करने हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब देखते हैं किन बुजुर्गों के नाम हैं। माशाल्लाह, इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी, इमाम अहमद बिन अली इब्न हजर अस्कलानी, अल्लामा मोहम्मद अमीन बिन आबिदीन शामी, सुभान अल्लाह, बड़े बड़े नाम हैं जनाब। और यहाँ पर इमाम आज़म, सुभान अल्लाह, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, मौलाना फजल हक खैराबादी, कितने बड़े बड़े नाम हैं नाज़रीन जिनका नाम हम सुनते थे, आज उनके बारे में जानेंगे। 35 सेकंड रह गए हैं। 1 मिनट के अंदर तीनों बुजुर्गों के बारे में आपने लिखना है और जनाब अब 30 सेकंड रह गए हैं। स्पीड दोनों की बड़ी ज़बरदस्त जा रही है और ऐसा लगता है कि सही याद भी है इनको, और 2 बुजुर्गों के बारे में शायद दोनों ने लिख लिया है। तकरीबन 17 सेकंड बाकी हैं जनाब, 12 सेकंड रह गए हैं और देखते ये हैं कि कौन पूरा कर पाते हैं। 7 सेकंड रह गए हैं। 4, 3, 2, 1 और वक्त पूरा हो गया है। जी, रुक जाइएगा, दोनों तरफ के स्लैब में रुक जाएं। देखते हैं कि किसने सही लिखा है। जनाब, कितने बड़े बड़े नाम हैं बुजुर्गों के, हम भी नाम सुनते हैं लेकिन इनके बारे में नहीं मालूम होता। तहरीर कीजिए, सेगमेंट की बरकत से हमें बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। जनाब, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जिनका नाम हज़रत नोमान बिन साबित रहमतुल्लाहि ताला अलैह है और ये 80 सने हिजरी में आपकी विलादत हुई और आपकी कूफा इराक़ में विलादत हुई, बगदाद में आपकी वफ़ात हुई और आपका जो विसाल की तारीख़ है 2 शाबान 150 सने हिजरी। ये जवाब इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। अच्छा, अब इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, अच्छा 194 सने हिजरी में आपका जो है वो विलादत हुई और आपकी विलादत जो है वो बुखारा उज़्बेकिस्तान में हुई और आपका जो इंतकाल हुआ समरकंद में हुआ। समरकंद लिखा है, अच्छा, और 256 यकुम शव्वाल, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? मुहर्रम लिखा है। ये मुहर्रम 256, ये लाहौर के हैं। इन्होंने सिर्फ एक गलती की है अभी तक। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी यकुम शव्वाल 256 है, इन्होंने मुहर्रम 256 लिख दिया है। अच्छा, मौलाना फजल हक खैराबादी, इनके बारे में 1212 सने हिजरी में आपकी विलादत हुई और खैराबाद में हुई और आपका इंतकाल जजीरा अंडमान जनाब इंडिया में हुआ और 12 सफ़र 1272 नहीं है, 1278 है। जब दोनों में छोटी छोटी गलती की है तो हमारी मजलिस बता दे कि हम इनको क्या नंबर दें, पूरे नंबर दें या 1 नंबर काटें या 2 नंबर का। जी जनाब, इनको पूरे नंबर दिए जाते हैं। 6 नंबर इन्होंने हासिल कर लिए जनाब, माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त बात है। 1 मिनट में ये सब पूरा करना होता है। तशरीफ़ रखेंगे अपनी जगह पर और अब हम चलेंगे हमारे मुजफ्फरगढ़ वालों के पास। जी, मुजफ्फरगढ़ वाले इस्लामी भाई, आपको जो बुज़ुर्गों के नाम मिले हैं, इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, 132 सने हिजरी में आपकी विलादत हुई, वासित इराक़ में आपका विलादत हुई और अस्फ़हान ईरान में आपका इंतकाल हुआ। 16 रबीउल अव्वल आपने लिखा 189, 14 रबीउल आखिर नहीं जनाब, इनकी 14 जमादुल उखरा 189, आपने भी उसी तरह थोड़ी सी गलती की है। चलिए, हम आपका सही मान लेते हैं। अच्छा, इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला के बारे में आपने 773 सने हिजरी विलादत ठीक लिखा। काहिरा मिस्र में आपकी विलादत हुई, काहिरा ही में आपका विसाल हुआ
اور 8 ذوالحجہ 28 ذوالحجہ 852 سے ہجری. یہ جواب بھی آپ نے درست کر دیا. علامہ محمد امین بن عابدین شامی، آپ کی ولادت 1118 آپ نے لکھی، 98 صحیح لکھی ہے، اور 1252 آپ کا وصال بھی ٹھیک لکھا ہے. یہاں پر آپ دمشق شام دونوں جگہ نہیں لکھ سکے، تو کیا ان کو 1 نمبر اس کا دیں گے؟ 1 نمبر ان کا صرف کاٹیں گے. ان کو 5 نمبر مل رہے ہیں ماشاءاللہ. چلے جناب، مظفر گڑھ والوں نے بھی 5 نمبر حاصل کیے، 6 نمبر حاصل کیے ہمارے لاہور والوں نے ماشاءاللہ. اب سلسلے کو مزید آگے کی طرف لے کے چلیں گے. بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہوگا جس میں زیارتیں بھی ہمیں بھی نصیب ہوں گی، اور انشاءاللہ ان اسلامی بھائیوں نے بھی وہاں تک پہنچنا ہوگا. اسکور بورڈ پہلے ایک کال لیتے ہیں، پھر اسکور بورڈ میں جاتے ہیں. جی میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں احمدیان اتاری، اور ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. ہمارے پیارے پیارے عبدالحبیب بن کر ہمیں آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. اس کا سیٹ بھی بہت خوبصورت بنایا ہے. ذہنی آزمائش زندہ باد. چلیں جناب، بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی کال کا. جناب بتائیے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں کو نور. جناب 34 لاہور، 30 مظفر گڑھ. 4 نمبر کا فرق ہے. فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. لاہور والوں کو ریلیکس نہیں ہونا اور مظفر گڑھ والوں کو ہمت نہیں ہارنی ہے. انشاءاللہ دونوں کوشش جاری رکھیں. اب چلتے ہیں، یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ علم نور ہے، علم نور ہے. جناب یہ کچھ مقدس مقامات بتائے جائیں گے اور غور سے دیکھنا ہے. ایک ہی بار دیکھنے کا موقع ملے گا اور پھر ان کو پہنچنا ہے کہ یہ مقام کون سا ہے. ایک باری میں 5 نمبر مل سکتے ہیں اور غلطی کی صورت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. آئیے دیکھتے ہیں مقامات مقدسہ. اچھی نیتوں کے ساتھ ناظرین آپ بھی دیکھیں، بلکہ اپنے گھر میں بھی مقابلہ کر لیں، خود بھی جج کریں کہ آپ پہنچ پاتے ہیں، آپ سلیکٹ کر پاتے ہیں کہ نہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ہو مدنی تربیت کے پاک معاشرہ بنائے ہم، ہو مدنی سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ. معاشرہ بنائے. وادی موسیٰ علیہ السلام، مقدس مسلح، سبحان اللہ، یہ بڑا تاریخی مسلح ہے. جبل ملائکہ بدر کے میدان کے پاس یہ موجود ہے ماشاءاللہ. جناب سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، مقام ابوا، وہ کنواں جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب کتب خانہ، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک. مختلف زیارتیں کی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح پہنچیں گے. یاد رہے کہ ہم اسکرین پر ایک چھوٹا سا حصہ زیارت کا بتائیں گے. اگر آپ رائٹ اوے فوراً جواب دے دیں گے تو 5 نمبر مل جائیں گے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کنفیوز ہوں تو پلیز آپشن لیجئے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اور آپ جتنے آپشن لیتے جائیں گے ایک ایک نمبر کم ہوتا جائے گا. تو 5 نہ ملیں تو 4 لے لیں، 3 لے لیں، ایسا نہ ہو 0 لے لیں. تو جلد بازی مت کیجیے گا اور غور سے دیکھیے کہ یہ زیارت کون سی ہے. مظفر گڑھ والوں کی باری ہے، انہیں دکھائیے جناب. جی کچھ درخت دکھایا گیا ہے، چاہے تو 1 نمبر اور کھلوا لیں. مزار مبارک حضرت سیدنا سر سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ رسک نہ لیا کریں ورنہ 5 نمبر کا گیپ آ سکتا ہے. آپ نے اب رسک لے لیا ہے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار مبارک ہے. بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اللہ، یہ درخت دیکھ کر کیسے پہچانا آپ نے؟ پوری فوٹوجینک میموری ہے جناب، یہ پوری تصویر لگتا ہے دماغ میں سیو کر لیتے ہیں اور کونا دیکھ کر بھی بتا دیتے ہیں. کیا بات ہے جناب. لاہور والوں کی باری ہے. لاہور والوں ہوں تواڈی باری ہے. چلیں جناب ان کو دکھائیے. ہاں سب خاموش رہیں گے، یہاں سارے خاموش رہیں گے. مقدس مسلح. بتائیے کیا یہ وہی ہے؟ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. 5 نمبر ادھر بھی حاصل کر لیے جناب. اب باری پھر مظفر گڑھ والوں کی ہے، ان کو دکھائیے. جلدی مت کیجئے گا، مشورہ کر لیں.
सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का मज़ार मुबारक है। हबीब अजमी गालिबन वल्लाह आलम। चले रिस्क ले रहे हैं, खोल नहीं रहे, उसी पहले ही ऑप्शन पे जा रहे हैं। बताइए जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अरे जनाब फिर 5 नंबर हासिल कर लिए हैं मुजफ्फरगढ़ वालों ने। अब बारी लाहौर वालों की है। गौसे पाक से मंसूब कुतुब खाना। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है, पहले देखते हैं जवाब इनका दुरुस्त है, फिर इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। जरा बताइए जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार शरीफ के साथ ही ये कुतुब खाना है। यहाँ हमारी हाज़िरी हुई थी तो वहाँ जो माशाल्लाह सजादा नशीन उन्होंने बताया था कि अब तो ज़ाहिर है इसकी रेनोवेशन हो गई है, टेबल कुर्सियाँ वगैरह बना दी गई हैं, मगर उनका कहना ये था कि गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी कुतुब खाना जो था जहाँ पर आप मुताला वगैरह करते थे या दर्स व तदरीस का सिलसिला होता था, ये यही मकाम था। तो बहरहाल बगदाद मुअल्ला की क्या बात है। फिर 5 नंबर हासिल करके जनाब इस बार तो दोनों टीमों ने कमाल कर दिया है। यानी अब फैसला जो है वो आखिरी सेगमेंट पर होगा कि लाहौर या मुजफ्फरगढ़ किसने आगे जाना है। आइए इससे पहले कि हम आखिरी सेगमेंट की तरफ चलें, एक बार फिर स्कोर बोर्ड देख लेते हैं जी। एक कॉल दे दें पहले। चले माशाल्लाह आज अभी भाई माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सीजन 13 चल रहा है। माशाल्लाह बहुत ही नॉलेजेबल। जब भी ये सीजन आता है माशाल्लाह इतनी नॉलेज होती है, इतनी नॉलेज मिलती है हमें। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे तादेर कायम रखे। दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, आप सबकी दुआओं की हमें हाजत है। आज मैं एक दुआ करवाना चाह रहा हूँ। एक अजीब सा मैसेज आया है कि एक इस्लामी बहन हमारी बुजुर्ग खातून थी और जिनका जहनी आजमाइश देखते हुए, वो देख ही रही थी जहनी आजमाइश, और इसी दौरान उनका इंतकाल हुआ। और अल्लाह करीम उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। और उनके घर वालों का कहना यह है कि वो अचानक जो है उनकी ज़बान से ये निकला कि देखो नबी पाक अलैहिस्सलाम नज़र आ रहे हैं। यानी कुछ इस तरह की बात उनकी ज़बान पर थी, गोया उन्होंने, हम ये हुस्न-ज़नी रखेंगे कि उनको आखिरी वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार भी नसीब हुआ। अल्लाह उनके सदक़े हमें भी दीदार मुस्तफ़ा नसीब फरमाए और उन खातून की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं, हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। उस शऊर को जो हिकमतों को ढूंढ ले। जनाब 44 नंबर लाहौर के हैं, 40 नंबर मुजफ्फरगढ़ वालों के हैं। 4 नंबर का फर्क है। अब मुजफ्फरगढ़ वालों को कुछ तेजी दिखानी होगी अगर मुकाबले में वापस आना है, क्योंकि अब राउंड है, फाइनल राउंड है जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। इल्म नूर है, इल्म नूर है। माशाअल्लाह दोनों टीमों के एक इस्लामी भाई को हम इंटरचेंज करते हैं ताकि मशवरा ना हो, सिर्फ अकेले जवाब देना है। सबसे एक सवाल पहले किया जाएगा, फिर दूसरा सवाल होगा। 12 बॉक्सेस हैं, अपनी मर्जी का नंबर पसंद करेंगे। कहीं मुश्किल सवाल होंगे, कहीं आसान होंगे। अब ये आपका नसीब है। 12 नंबर दिखाइए और जमशेद भाई की बारी है, मुजफ्फरगढ़ से नंबर पसंद करेंगे जी। जनाब नंबर बताइए। 12 नंबर। क्या बात है जनाब। उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुन्नियत क्या है, ये सवाल है। पहला सवाल ही कुछ मुश्किल आ गया जनाब। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुन्नियत। इल्म नूर है, इल्म नूर है। आपका वक्त खत्म हो रहा है और आपकी कुन्नियत उम्मुल हकम है। जनाब गलती हो गई है। याद रहे कि इस राउंड में इसमें कोई सिलेबस नहीं दिया जाता, ये जनरल नॉलेज और अचानक सवाल आ जाते हैं, और इसी का नाम तो ज़हनी आजमाइश है। चले जनाब बारी है समर अली भाई की, सब नंबर पसंद करेंगे। नंबर 7। नंबर 7। मस्जिद किबलतैन कहाँ है? मदीना मुनव्वरा में। मजलिस किबलतैन मदीना मुनव्वरा में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब अब बारी है फिर मुजफ्फरगढ़ वालों की, नंबर पसंद करें।
नंबर 5 नंबर 5 हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से कितनी अहादीस मरवी हैं? कमोबेश भी बता देंगे तो हम आपका जवाब दुरुस्त मान लेंगे। कमोबेश 90,000। नहीं जनाब, सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से 5,374 हदीसें मरवी हैं। गलती हो गई है। फिर बारी लाहौर वालों की है। नंबर पसंद करें जनाब। नंबर 2 नंबर 2 सैयदुल कुरआ, सब कारियों का सरदार किस सहाबी का लक़ब है? सफर है मगर अकेले, ये सबके लिए मुश्किल हो जाता है। सैयदुल कुरआ, क्या बात है, सारे कारियों का सरदार, किस सहाबी का लक़ब है? कैसी तिलावत होगी उनकी, सुभान अल्लाह। जनाब जवाब है हजरत उबई बिन काब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु। इनको सैयदुल कुरा, सब कारियों का सरदार कहा जाता है। गलती हो गई है जनाब। फिर बारी है मुजफ्फरगढ़ वालों की। जी नंबर पसंद करें। नंबर 4 नंबर 4 निस्बतन आसान सवाल है। पंजतन पाक किन को कहा जाता है? हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अरे माशाल्लाह। अब बारी लाहौर वालों की है। नंबर 1 नंबर 1 कुछ आसान सवाल है। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद का क्या नाम है? मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक एक सवाल सबसे हो गया है। अब बारी फिर एक एक सवाल की है। फिर बारी जमशेद भाई की है। नंबर पसंद करें। नंबर 10 नंबर 10 कुरान पाक की किस सूरत में अज़वाजे मुतहरात को उम्मुल मोमिनीन फरमाया गया है? जमशेद भाई को दोनों सवाल ही मुश्किल आ गए। किस सूरत में अज़वाजे मुतहरात को उम्मुल मोमिनीन कहा गया? कुरान पाक की सूरत का नाम बताएंगे। चलिए वक्त खत्म हो गया है। सूरह अहज़ाब में उम्मुल मोमिनीन फरमाया गया। अब बारी समर भाई की है। जी नंबर 6 नंबर 6 रुकू का अदना दर्जा क्या है? कितना रुकू करेगा कि वो रुकू हो जाएगा? अदना दर्जा क्या है कम से कम? पांच सेकंड रह गए। रुकू का अदना दर्जा यह है कि हाथ बढ़ाए तो घुटने तक पहुंच जाए। ये रुकू का अदना दर्जा है। गलती हो गई है जनाब। फिर मुजफ्फरगढ़ वालों की बारी है। नंबर पसंद करें। नंबर 8 नंबर 8 उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा किस सहाबी रसूल की साहबजादी हैं? हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा किस सहाबी रसूल की साहबजादी हैं? बड़ा मशहूर नाम है। हमारे हाजरीन में से बहुत सौ को पता है। जल्दी करें 5 सेकंड रह गए हैं। अल्लाह सब मिलके जवाब दे दे। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हजरत हफ्सा है। जनाब अब बारी है सलमान भाई की। नंबर पसंद करें। नंबर 9 नंबर 9 हजरे अस्वद को चूमना क्या कहलाता है? जब हजरे अस्वद को चूमते हैं तो उसको क्या कहते हैं? देखिए हमारे ताजिर इस्लाम मैंने भी हाथ उठा दिया। सबको आता है भाई।
اللہ اللہ کرے کہ جلدی جلدی آپ کو عمرہ اور حج نصیب ہو. استلام استلام کہلاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب اب آخری سوال ہے مظفر گڑھ والوں سے. نمبر پسند کریں جناب. نمبر 11. نمبر 11. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ بی بی عائشہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ ہم نے ان کو ٹف کیا ہے ناظرین کیونکہ ان کو سلیبس نہیں دیا, ورنہ سلیبس دیتے ہیں تو سارا یاد کر لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. غلطی ہو گئی ہے. آخری سوال ہے لاہور والوں سے جناب. آخری ڈبہ ہی رہ گیا ہے. چلے جناب 3 نمبر. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے فتاوی جات جو نقل کر لیے گئے ان کا مکمل نام بتائیں. فتاوی رضویہ. اس کا پورا نام بتائیں نا. العطایا النبویہ فی فتاوی رضویہ. چلے جناب ویسے ہی لاہور والے جیت چکے ہیں مقابلہ. بہرحال دونوں ٹیموں کا مقابلہ ہوا. مرکز الاولیاء لاہور والے آگے بڑھ گئے, ہمارے مظفر گڑھ والے پیچھے رہے, مگر ہمت نہ ہاریں. ابھی آپ کو موقع ملے گا, ایک اور انشاءاللہ سلسلہ ہوگا پیچھے رہ جانے والوں کا. دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں. یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن اندازی ہوگی انشاءاللہ. بچوں کی الگ ہوگی. چلے جناب بڑوں کی الگ ہوگی اور بچوں کی الگ ہوگی. 3 4 5 345 345 ٹوکن نمبر جن کے پاس ہے. آ جائے بھائی آگے آ جائے. ماشاءاللہ. چلیں مدنی منوں میں 190 190 نمبر جن کے پاس ہے وہ بھی آ جائے. آ جائے بھائی آ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ آئیے انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنسی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنسی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت
عرش مولا الصلاۃ والسلام. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. السلام علیکم. علم نور ہے